السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فٹ ہوں گے اور فرسٹ کلاس ہوں گے۔ تو جی آج آپ لوگوں کی بہن نے بنائے ہیں ویجیٹیبل کے گولا کباب۔ اگر آپ کے گھر میں بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے ویجیٹیبلز کھلائیں، بہت ہی مزے کی ریسیپی بنتی ہے، بہت اکانومک ریسیپی ہے۔ ریسیپی کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مزے کی ٹپس ملتی رہے۔ تو ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اپنی بہن کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا ہے، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کر کے آئیے گا۔ تو کرتے ہیں جی ریسیپی کو سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں نے لی ہیں 3 گاجریں، 1 بند گوبھی کا پھول لیا ہے، 1 شلجم لیا ہے اور ساتھ ½ kg آلو لیے ہیں جن کو کر لیا ہے بوائل۔ تو ابھی ہم ان کو کر لیں گے پیل آف۔ ابھی جیسے میں نے ان کو بوائل کیا ہے، تو ابھی جو گاجریں ہیں ان کو پیل آف کرنے کے بعد ان کو ہم نے کر لینا ہے گریٹ، اور شلجم کو بھی جو ہے وہ پیل آف کرنے کے بعد گریٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دیکھیں جی یہاں ہم نے شلجم اور گاجروں کو گریٹ کر لیا ہوا ہے۔ ابھی میں اس کو کروں گی ایک باؤل میں ٹرانسفر، اور اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں جی 1 ٹی اسپون نمک۔ اور جیسا کہ آپ لوگوں کو میں اپنی ریسیپیز میں بتاتی رہتی ہوں کہ جو نمک ہے وہ سبزیوں میں سے آسموسس کریٹ کرتا ہے، یعنی کہ پانی کو کھینچتا ہے، تو اس لیے ہم نے نمک ایڈ کیا ہے تاکہ اس میں سے ایکسٹرا پانی جو ویجیٹیبلز کا ہے وہ ریموو ہو جائے، اور بعد میں ہمیں کباب ہینڈل کرتے ہوئے جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہو۔ تو اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ہمیں سائڈ پہ کر دینا ہے۔ اور یہاں میں نے لے لی ہے جی بند گوبھی، اس کو بھی گریٹ کر لینا ہے۔ اور یہ پھول کا سائز کافی بڑا تھا، اس لیے میں نے اس میں سے ½ جو کوانٹٹی ہے وہ لی ہے، اس کو بھی اسی باؤل میں ٹرانسفر کر کے تھوڑا سا جسٹ 1 پنچ آف سالٹ آپ اس کے اوپر ایڈ کریں تاکہ اس کا بھی ایکسٹرا پانی جو ہے وہ نکل جائے اتنی دیر میں۔ تو ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے کہ 2 میڈیم سائز کے انین لے لینے ہیں۔ انین آپ اس میں لازمی ڈالیے گا، بہت اچھا فلیور آتا ہے انین کا۔ تو انین کو بھی ہم نے اسی طرح سے گریٹ کرنا ہے۔ اس ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر گریٹ کر کے یوز کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جب ہم انین کو گریٹ کرتے ہیں نا تو آنکھوں میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، تو بس سارا غصہ آپ نے وہ والا جو ہے نا یہ انین پہ نکال دینا ہے، اس کو زور سے آپ نے نچوڑنا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایکسٹرا واٹر جو ہے وہ ہم ریموو کر سکیں۔ اور اب ان تمام ویجیٹیبلز کو 1 منٹ تک آپ نے ایسے گوندنا ہے جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح سے گوندیں تاکہ اس کے اندر سے، کیونکہ ہم نے ایکسٹرا واٹر کا پورشن جو ہے وہ ریموو کرنا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بس میں نے 1 منٹ تک اس کو اس طرح سے مسلا ہے، اور یہ دیکھیں سبزیاں جو ہے وہ جڑنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور اس میں سے ایکسٹرا جو پانی ہے نا وہ نیچے باؤل میں اکٹھا ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ تو اب ہم جس طرح سے پنیاں بناتے ہیں نا، اس طرح سے اس کو زور سے دبا کے جو ہے وہ آپ نے اس میں سے ایکسٹرا پانی نکال دینا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، ریپیٹ کر رہی ہوں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ بولتی ہیں۔ صرف آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے نہیں نچوڑیں گے اور اپنا سارا غصہ نہیں نکالیں گے نا اس کے اوپر، تو بعد میں آپ کو کباب ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کباب جو ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے، اور وداؤٹ کوٹنگ جو ہے نا آپ اس کو فرائی بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ساری سبزیوں کو جو ہے نا وہ پنیوں کی شکل میں نچوڑ کے جو ہے وہ ایکسٹرا پانی ریموو کر دینا۔ یہ دیکھیں پانی کا پورشن چیک کریں، کیونکہ ہم نے جتنی بھی ویجیٹیبلز یوز کی ہیں، شلجم، گاجر، پیاز، بند گوبھی، اس کے اندر واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بہت اچھے سے سکویز کرنا ہے۔ سبزیوں کو اچھے طریقے سے نچوڑنے کے بعد جو ہے نا وہ میں نے آلو پیل آف کر کے، آلو کو چھلنے کے بعد ان کو میش کر لیا، کونڈی ڈنڈے میں ڈال کے، میشر سے چاہے میش کر لیں، ہاتھ سے میش کر لیں۔ اب میں اس کے اندر 1 ٹی اسپون نمک ایڈ کر رہی ہوں، کیونکہ ویجیٹیبلز میں ہم نے نمک آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے، نمک کی کوانٹٹی اپنے کم رکھنی ہے، کیونکہ ہم نے ویجیٹیبلز میں جو ہے وہ نمک آلریڈی ایڈ کیا ہوا ہے، اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چلی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون ہی پسا ہوا سوکھا دھنیا میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں، ½ ٹی اسپون بلیک پیپر ایڈ کی ہے، ½ ٹی اسپون ہی اس کے اندر ایڈ کروں گی ریڈ چلی کے فلیکس۔ تو ساتھ ہی ہم ایڈ کر رہے ہیں جی ½ ٹی اسپون گرم مسالہ۔ یہ گرم مسالہ جو ہے یہ ہوم میڈ گرم مسالہ ہے، اس کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ ہر ہنڈیا کی گارنشنگ میں جو ہے وہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں۔ تو ابھی ان تمام ویجیٹیبلز کو جو ہے وہ ہم نے ایک جگہ پہ مکس کر لینا ہے، اور جس طرح سے ہم نارمل کٹلز بناتے ہیں اس طرح سے آپ اس کی شیپ دے لیں۔ آپ کی جو ٹوٹلی چوائس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کی شیپ دینا چاہتی ہیں۔ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اور یہ ساتھ ساتھ مما کا فون آیا ہوا تھا، اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ میں کس طرح سے ریسیپی بناتی ہوں، کس طرح سے ریسیپی ریکارڈ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ان سے باتیں کر رہی تھی، تو ریسیپی بنانے میں بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہے مجھے۔ تو یہ دیکھیں جی یہاں ہم نے مسالے کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی پام کو گریس کرنا ہے، آئل کے ساتھ گریس کریں، کیونکہ آلو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ اسٹک ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے پام کو جو ہے وہ آئل کے ساتھ لازمی ایک دفعہ گریس کر لینا ہے۔ تو گریس کرنے کے بعد اب یہ ٹوٹلی آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو کس طرح کی شیپ دینا چاہتی ہیں، ٹکیوں کی شیپ دینا چاہیں اس طرح کی شیپ دے لیں۔ اگر آپ نے بالز بنانی ہے بالز بنانے، لیکن یہاں پہ میں اس کو گولا کباب جیسی شیپ دے رہی ہوں، کیونکہ اس کو میں بعد میں ہنڈیا والا جو مسالہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جو ہے اس کی گریوی بنانے والی ہوں، کہ ہم نے اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ سرو کرنا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ سالن بنانے کی نوبت جو ہے نا وہ بہت بعد میں آتی ہے، اور سالن کے لیے تھوڑے سے کباب بچتے ہیں،
اس ٹائم پہ جو بچے ہیں نا وہ گھر پہ نہیں ہیں، مطلب میرا بھائی اور میرا دیور جو ہے نا وہ گھر پہ نہیں ہے. اگر وہ گھر پہ ہوتے ہیں نا تو یقین مانیں کہ سالن بننے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے. جیسے جیسے فرائی ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ کھا لیتے ہیں. ایون کہ ان کو شلجم اور گاجریں بالکل بھی پسند نہیں ہیں. لیکن اگر اس فارم میں اگر آپ بناتی ہیں نا تو ایک تو یہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ بچے اس طرح سے سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں نا. تو اس طرح سے آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائی کرنا. اور یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سارے کے سارے کباب جو ہے نا وہ بنا لیے ہوئے ہیں، اور اس مسالے سے میرے 20 کباب جو تھے نا وہ بن کے ریڈی ہوئے تھے. 20 کباب بنے تھے. تو ابھی ہم نے ان کو کرنا ہے جی فرائی. اور فرائی کے لیے آپ نے اس کو بے شک آپ شیلو فرائی کر لیں، ڈیپ فرائی کر لیں، لیکن میں ڈیپ فرائی کر رہی ہوں، لیکن اتنا بھی ڈیپ فرائی نہیں کر رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ اتنا سا بس میں نے ویجیٹیبل آئل لیا ہے، اس میں ہم اس کی فرائنگ کر لیں گے. اور یہاں بھی آپ کی چوائس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر آپ اس کو کوٹنگ کر کے فرائی کرنا چاہیں، کوٹنگ کر کے ایگ کی کوٹنگ کر لیں. اگر ود آؤٹ کوٹنگ بھی آپ اس کو فرائی کریں گے تو کباب کبھی بھی نہیں کھلے گا. ہاں اگر مسالہ آپ سے تھوڑا سا پتلا ہو گیا اور آپ کو ہینڈلنگ میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے نا تو پھر آپ اس سے ایگ کی کوٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کباب کو ود آؤٹ کوٹنگ فرائی کر رہی ہیں تو آپ نے اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ جو ویجیٹیبل آئل ہے وہ پراپرلی گرم ہونا چاہیے. فل ہیٹ ویجیٹیبل آئل ہو. اور کباب کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کم از کم اس کو کچھ سیکنڈ تک جو ہے نا وہ نہیں ہلانا ہے. اگر آپ اس کو جلدی سے ہلا لیں گی تو کیا ہوگا کہ آپ کا کباب جو ہے وہ کھل سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کا لازمی خیال رکھنا ہے. ایک سائڈ اس کی تھوڑی گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کی جو دوسری سائڈ ہے وہ چینج کرنی ہے. یہ دیکھیں یہاں کباب ہمارے جو ہیں وہ ود آؤٹ کوٹنگ ہم نے فرائی کیے ہیں اور بالکل بھی کوئی کباب نہیں کھلا. اور یہ دیکھیں چیک کریں، اوپر سے بہت کرنچی ہو جاتا ہے اور اندر سے بہت سافٹ ہوتا ہے. بہت ہی مزے کا یہ کباب بنتا ہے. اور یہ دیکھیں ابھی میں نے تقریباً اس کے ہاف کباب جو ہیں وہ ود آؤٹ کوٹنگ فرائی کر رہی ہوں. یہ دیکھیں جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو رہا تھا تو میں نے جو ہے نا وہ ایک لازمی چیک کیا تاکہ تھوڑا سا نمک مرچ کا بھی آئیڈیا ہو جائے. تو یہاں میں نے کافی سارے کباب جو ہیں وہ ود آؤٹ کوٹنگ ہی فرائی کیے ہیں. تو میں نے کہا چلیں آپ کو لاسٹ پہ جو ہے نا وہ ایک مطلب 5-7 کباب جو ہے نا وہ کوٹنگ کے ساتھ فرائی کر کے دکھا دوں. یہاں پہ جب آپ نے ایگ کی کوٹنگ کرنی ہے تو اس بات کا لازمی خیال کرنا ہے کہ ایگ کو جو ہے نا وہ زیادہ اوور لوڈیڈ نہیں کرنا ہے. مطلب کوٹ کر کے جو ایکسٹرا اوپر سے ایگ ہوگا نا وہ آپ نے ریموو کر دینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایکسٹرا ایگ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے. بہت ہیوی آپ نے اس کی کوٹنگ نہیں کرنی ہے جیسے ہم میدے بریڈ کرمپ اور یہ والی کوٹنگ کرتے ہیں نا. آپ نے اس کو بہت ہی سمپل وے میں بنانا ہے اور بہت ہی مزے کی یہ ریسپی بنتی ہے. اور یہ دیکھیں جی کباب ہمارے بن کے ہو گئے ریڈی. تو اس میں سے ہاف جو ہے نا وہ میں کیچپ میو کے ساتھ ہی سرو کروں گی. تو یہ دیکھیں جی ایک پلیٹ جو ہے نا ہم نے کیچپ میو کے ساتھ سرو کرنے کے لیے الگ کر لی. اور اب ہم بنانے لگے ہیں جی اس کا سالن. تو سالن کے لیے جیسے ہم پہلے مسالہ بناتے ہیں ویسے مسالہ بنا رہی ہوں. یہاں ایک جس آئل میں ہم نے اس کو فرائی کیا تھا وہی آئل جو ہے میں نے فرائنگ پین میں لے لیے ہے. یہاں گرل پین صرف اس لیے یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس گرل پین کا سائز اچھا ہے تو اس میں کباب جو ہے نا وہ سارے سیٹل ہو جائیں گے. تو یہاں دیکھیں ہم نے ویجیٹیبل آئل لے لیا. اس کے اندر جو ہے میں نے 2 میڈیم سائز کے انین جو ہیں بالکل فائنلی چاپ کر کے ایڈ کیا جیسے ہم آملیٹ میں ایڈ کرتے ہیں. تو ان کو کرنا ہے جی تھوڑا سا اسٹیر یہاں تک ان کا کلر چینج ہو جائے. جیسے ان کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا فائنلی چاپڈ پیسٹ. ابھی اس کو ہم نے تھوڑا سا اسٹیر کیا ہے تاکہ اس کا کچا پن بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ اس مسالے میں جو ہے نا لہسن ادرک کا کچا پن بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جی 2 سے 3 گرین چلیز کا پیسٹ. وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا اسٹیر کر کے کوک کر لیا ہے. اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں 2 بڑے سائز کے ٹماٹر فائنلی چاپ جس طرح ہم آملیٹ میں ایڈ کرتے ہیں وہ ایڈ کر دیے ہیں. ابھی ہم نے اس کو کرنا ہے جی تھوڑا سا کوک یہاں تک کہ ٹماٹر جو ہیں وہ سافٹ ہو جائیں اور اس کا جو واٹر پورشن ہے وہ مسالے میں ایڈ ہو جائے. اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک مرچ. تو یہاں میں کیونکہ کباب کی جو ہے وہ نمک مرچ بالکل پوری ہے تو صرف مسالے کا ہم نے نمک ایڈ کرنا ہے، مسالے کی نمک مرچ ایڈ کرنی ہے. تو یہاں جسٹ میں نے ½ ٹی اسپون جو ہے وہ ریڈ چلی ایڈ کی ہے کیونکہ مسالے کو تھوڑا سا اسپائسی بنانا ہے. اور ½ ٹی اسپون جو ہے وہ اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں. ½ ٹی اسپون ٹرمیرک پاؤڈر ایڈ کیا ہے ہم نے. ½ ٹی اسپون ہی گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر رہے ہیں ہم اس کے اندر. دیٹس اٹس. یہ سارے اسپائسیز ہیں جو ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ہمیں اسپائسی ایڈ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ کباب ہمارے پہلے ہی بہت زیادہ مزے کے ہیں اور اس میں آلریڈی گرین چلیز ایڈ ہوئی ہیں تو مسالے کا جو فلیور ہے بہت ہی مزے کا آنے والا ہے اور ٹماٹر سے بہت اچھی کھٹاس آنے والی ہے. تو ابھی ہم نے اس کو کوک کرنا ہے یہاں تک کہ ٹماٹر جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گل جائیں. اور یہ دیکھیں یہ ٹماٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے گل گئے ہوئے اور بالکل میش ہو گئے ہوئے. یہ دیکھیں چمچ سے اس طرح سے ہم نے ان کو میش کر لیا ہوا ہے. تو ابھی اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے راؤنڈ اباؤٹ ½ کپ کے تاکہ جو مسالہ ہے وہ ایک گریوی والی جو لک ہے مسالے کی وہ بن جائے. تو یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے اس کے اندر تقریباً ½ کپ کے قریب جو ہے وہ پانی ایڈ کر دیا ہے اور یہ مسالے کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سافٹ لک دے دے گا. ٹھیک ہے. اور ابھی مسالے کو آپ نے جسٹ 2 منٹ تک جو ہے وہ بالکل دم والا فلیم آپ نے اس کا کر دینا ہے
اور اس کو جسٹ 2 منٹ تک آپ کوک ہونے دیں تاکہ جو اس کی تری ہے وہ آنا شروع ہو جائے اور آئل جو ہے وہ اس کا سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے. تو یہاں دیکھیں جی بالکل دم والا فلیم ہے اور آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا, اور ابھی ہم نے کباب جو ہے وہ اس کے اندر دم لگا دینے ہیں. اور یہ دیکھیں جی کباب جو ہے وہ ہمارے اچھے طریقے سے اس کے اندر دم لگے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ سٹیم چیک کریں, مطلب کہ کباب کی جو ایک سائڈ ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے دم لگ گئی ہے. تو ابھی ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے. تو یہ دیکھیں جی کباب کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا, اور یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ آپ کباب کا فلیور چیک کریں. یقین مانے اس قدر سمپل اور ایزی ریسیپی ہے, اور سب سے بیسٹ وے ہے بچوں کو ویجیٹیبلز کھلانے کا. اپنی اس ریسیپی کو لازمی بنانا ہے اور اپنی فیملی کے ویوز بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کرنے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کو اپنی بہن کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر اور لائک بھی لازمی کیجیے گا. تو دوبارہ ملوں گی جی آپ کے ساتھ نئی ریسیپیز کے ساتھ, نئی ٹپس اینڈ ٹرکس کے ساتھ. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.